بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 142 43 44 45 46 47 اور 148 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو جانچا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم ہی تو تھے کہ موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تم اسی کو تو دیکھ رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد تو صرف رسول ہی ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، أَوْ قُتِلَ، یا وہ قتل کیے جائیں، انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو تم الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص الٹے پاؤں واپس ہوگا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،
تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلدی ہی اللہ شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بغیر اللہ کے حکم کے کوئی شخص مر نہیں سکتا ہے۔ کتابا مؤجلا، مقرر عمر ہے، مقرر عمر لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا میں بدلہ چاہتا ہے ہم دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت سے ہی دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ہی شکر گزار بندوں کو جلدی ہی بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے انبیاء ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے رہ کر جنگ کی ہے۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو چنانچہ جو کچھ ان کو اللہ کے راستے میں پیش آیا اس کی وجہ سے انہوں نے نہ ہمت ہاری، نہ کمزور ہوئے، نہ مرعوب ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور وہ تو صرف یہی کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے معاف کر دیجئے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، چنانچہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ ان کو دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت کا تو بہترین اجر ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ غزوہ احد کی مختلف حالت، مختلف کیفیت، اہم باتیں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں ذکر فرمائے ہوئے ہیں، جس کا ہم کو اور آپ کو اللہ ہی کی طرف سے یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم سنیں اور پڑھیں اور عمل کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ غزوہ احد میں جو کامیابی ملی وہ کامیابی تھوڑی دیر کے اندر ایسی شکل کیوں اختیار کر گئی کہ جو ہماری آپ کی زبان میں ناکامی کہی جاتی ہے، شکست کہی جاتی ہے، تو اس کی 5 حکمت کل کے سبق میں گزر چکی ہے۔ آج اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اپنے نیک بندوں سے امتحان ہے، اور اللہ اپنے ہر بندوں کا نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو بندے درجہ اللہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں انہی کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام قیامت تک کے انسانوں میں، ایمان والوں میں، مسلمانوں میں ممتاز اس لیے ہیں اور رہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، جس کی شکل امتحان کی، کٹھنائی کی، مصیبت کی، پریشانی کی ہو، اس کو اختیار کرتے تھے۔ اس لیے گزشتہ پچھلے ہفتے میں اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا تھی کہ اسی مدینے میں رہ کر مکہ کے لوگوں سے مقابلہ کیا
جائے. لیکن نوجوان صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو بدر میں نہیں پہنچے تھے اور وہاں کے اللہ کے انعام سے فیض نہیں اٹھائے ہوئے تھے، ان کی ایک تمنا تھی کہ نہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احد میں جو کامیابی ملی اور پھر تھوڑی دیر میں تمہاری زبانوں کے مطابق ناکامی تمہاری ہو گئی، اس کی دو وجہ سمجھو. اور ایک تو یہ تھی کہ تم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، لبیک یا اقصی. سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ آپ کے پاس لگتا ہے موبائل نہیں ہے، گانے سنا کیجئے. سمجھ رہے ہیں کہ سبھی کہتے ہیں جہاد ہم کر رہے ہیں، جہاد کی. تو کہنا تو بہت آسان ہے، میں بھی کہتا ہوں جہاد کر رہا ہوں، لیکن ابھی ایک پتھر ادھر سے آ جائے پیچھے سے تو آپ سے پہلے ہی میں چپل چھوڑ کے نکل جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم کو اس مقام پر ہم لے جائیں جہاں نبی صرف جاتے تھے. ان مقامات کو عام ایمان والے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اے صحابہ، ہم نے تم کو کامیابی دکھائی، فتح دکھائی، مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھوں میں پہنچا، اور پھر ہم نے پاسا پلٹ دیا، رخ پلٹ دیا، تاکہ تم میں سے جہاد واقعی جو کرنے والے ہیں. اسی لیے جب کسی نے کان میں آ کے پھونکا کہ کائے کو لڑ رہے ہو، تمہارے نبی تو دنیا سے گئے، تو وہ پکا اللہ والا تھا. یہی تھے صحابہ. انہوں نے کہا کہ اب میرا رہنے کا پھر مطلب کیا ہے، میں بھی وہی کام کر کے چلا جاؤں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم کو جانچنا ہے، تمہارا ایگزام لینا ہے. 100% میرے یہاں نہیں چلنے والا ہے، میرے یہاں 100 ہے ہی نہیں. اوپر جاؤ، اوپر جاؤ. کہاں تک جاؤ گے؟ ملین بولو نہیں، ملیون بولو نہیں، وہ بھی نہیں چلے گا. آگے جاؤ، اوپر آؤ. کتنا آؤ گے؟ میرا مقام بہت اوپر ہے. میں نے امام الانبیاء کو بلایا تو وہ پہنچے، ورنہ کوئی میرے یہاں آ سکتا نہیں ہے. لیکن تم تڑپ اور تمہاری ایک چاہت ہے، اعلان ہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ جہاد کرو. دوسری بات یہ، جہاد کی کٹھنائی میں، جہاد کی پوزیشن میں، جہاد کے میدان میں ان پیروں کو مضبوط رکھنا اور ٹھہرے رہنا اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہر کس و ناقص کے بس میں. 300 تو واپس ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ ابھی جہاد شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. تو ہم نے تھوڑا سے میدان کا رخ پلٹ دیا، فتح دی، مال غنیمت بھی ملنے لگا. لیکن ہم نے کہا نہیں، ذرا اب ایک آخری ایگزام تمہارا ہو جائے کہ تم میں سے اصل مجاہد میری رضا کے لیے کون ہے اور تم میں سے ثابت قدم رہنے والا کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم میں سے بہت سے وہ تھے کہ جن کے کان میں یہ خبر جب پہنچی ہے کہ تمہارے قائد، تمہارے چیف کمانڈر، تمہارے نبی وہ تو جا چکے دنیا سے، تو تم میں سے بہت سے لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا. یہ کیا بزدلی تم نے دکھائی؟ حالانکہ تم تو وہی ہو نا جو مدینے میں ہمارے پیغمبر کی مسجد میں ہمارے پیغمبر کے سامنے ہم کو گواہ بنا بنا کے کہہ رہے تھے انہیں باہر لے چلیے، ہم بھی جام شہادت نوش کر لیں، ہم بھی بدر کے انعامات سے کچھ تو فیض اٹھا لیں. تو اب جب تمہاری تمنا کے مطابق شہادت ملنے لگی تو رو کیا رہے ہو؟ شہادت چاہیے یا یہ رونا چاہیے؟ پتا چلا کہ شہادت کا مقام جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ عرفہ ہے. اسی لیے یہ سنا گیا، سنا جائے گا. اور آج کے زمانے میں سچ کم، جھوٹ ملاوٹ زیادہ، لیکن کچھ سچائی ہے کہ صاحب ایسا
गोली के सामने गिरा कि महसूस नहीं हुआ कि बिस्तर पर गिर रहा है या कि क्या हो रहा है। जब हाथ लगाया तो मालूमात चला गया। अरे साहब, कई सौ साल की लाश निकाली गई और बिल्कुल वैसे ही है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ कसमें खाकर रहते हैं। सूरह अहज़ाब के मुताबिक मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह को खुश करने के लिए इनमें से कुछ लोगों ने तो कसमें खाई थी कि हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, मन्नत पूरी करेंगे। उन्होंने पूरा कर दिया उहद में। वो 70 शहीद हुए और कुछ मुंतजिर हैं कि मेरा भी नंबर लग जाए, मेरा भी नंबर लग जाए। तो अल्लाह ताला उसी को कहते हैं कि अफसोस न करो, बल्कि इस मौके से फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। या तो तुम भी शहीद हो जाओगे तो जो तुम्हारी तमन्ना थी पूरी हो जाएगी, और या तो फिर बाकी रहोगे तो आइंदा हम मौका देंगे। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु, यकीनन तुम ही तो वो थे कि मौत का सामना करने से पहले शहादत की तमन्ना कर रहे थे। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, तुम तो उसी को खुली आंखों देख रहे हो। तो शहादत देखने के बाद शहादत लेना है, हासिल करना है। शहादत से भागने की अब तुम्हारी कोई जरूरत। उसके बाद एक बात कही है, तवज्जो से बहुत सुनिएगा, अकीदा दुरुस्त रखिएगा। रिसालत का मनसब क्या है और अल्लाह का मकाम क्या है, दोनों को कभी मिलाने की खल्त मल्त न कीजिए, वरना जैसे देसी घी नहीं मिल रहा है आज के जमाने में, ऐसे ही खालिस ईमान मिलेगा नहीं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, और मोहम्मद तो सिर्फ रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी अल्लाह ताला ने 3 जगह पूरा नाम लिया। पहला ये है, मोहम्मद आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वो बाबरकत जात है जिसकी बार बार तारीफ की जा रही है, और जो सिफात और खूबी अल्लाह ताला ने आपको दी है वो सिफात और खूबी किसी पैगंबर को भी मिली, अल महमूदा, इसीलिए मोहम्मद आपका नाम रखा गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आपके पैगंबर, नबी बरहक, आखिरी पैगंबर और खातमुन नबीयीन हैं, लेकिन है रसूल, बशर हैं, इंसान हैं, अल्लाह का परतव नहीं है, अल्लाह का मजहर नहीं है, अल्लाह का हिस्सा नहीं है। अल्लाह की जात तो वो है, ला मिसल लहू वला मिसाल लहू वला निद वला नदीद लहू, ना तो उसका हम मुशाबे कोई है, ना उसका कोई शरीक है। लम यलिद है वो, वलम यूलद है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न उसके हमसर कोई है, न उसके बराबर कोई है। इसलिए इमामुल अंबिया का मकाम ये जरूर है कि आखिरी पैगंबर आप हैं, वही आप ही के पास आती थी, जिब्राइल सही जगह आते थे, भूल कर भटक कर नहीं आते थे, लेकिन आप इंसान हैं। तो अगर मैदान जंग में हमारे दुश्मन ने, तुम्हारे दुश्मन ने, आज की जुबान में कहें गोदी मीडिया ने ये बात चलाई अपनी टीवी चैनल पर कि साहब मोहम्मद साहब भी मारे गए, कोई फर्क नहीं है, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, हमने 1-2 नबी नहीं भेजे हैं, बेशुमार नबी भेजे, और वो सारे नबी इसी दुनिया में तुमसे रहे। और जब हमने कहा तो हर एक को मलकुल मौत ने वक्त पर उनकी जान निकाल ली है। तो अगर इनकी भी जान चली गई तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा सुनो, बड़ा ताल्लुक था और अपने पैगंबर की मोहब्बत में ऐसे अंधे बन गए थे। सुन लो कान खोलकर, अफ़ इम्माता, अगर उनका यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए, औ
قتیلا، یا وہ گودی میڈیا کے مطابق شیطانی چینل کے مطابق مارے گئے ہیں، تو بولو ایمان کس پر لائے تھے؟ میری ذات پر ایمان لائے تھے یا انہی پر ایمان لائے تھے؟ بولو۔ اگر مجھے اللہ واحد تم نے کہا ہے تو میں حی لا یموت ہوں، لا تأخذ سینۃ ولا نوم ہوں، میں تو ہوں، میں نہیں کہیں گیا ہوں اور نہ میں کہیں جانے والا ہوں۔ تو اگر یہ خبر مان بھی لیں انتقال ہو گیا یا وہ مارے گئے، تو کیا تمہارا خدا مارا گیا، تمہارا اللہ مارا گیا تو تم اس دین برحق سے واپس ہو جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، بڑی بھیانک اور غصے کے انداز میں کہا ہے۔ ہم کو، آپ کو، قیامت تک سارے انسانوں کو، خاص طور سے جو لوگ ایمان اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہا، دیکھو اگر تم نے ان کو یہ سمجھا اور مان بھی لیا اور کبھی بھی یہ واقعہ ہوا، آج نہیں 10 سال کے بعد، کہ یہ دنیا سے جائیں اور تم پھر مرتد ہو گئے، تو چلے جاؤ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص الٹے پاؤں واپس ہوگا، مرتد ہوگا، اللہ کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بلکہ بگاڑے گا تو کس کا بگاڑے گا؟ اپنا بگاڑے گا۔ مرتد اگر بغیر توبہ کے مرا تو جہنم ابدی دائمی اس کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کو ہم مقتدی مانتے ہیں، مصطفیٰ مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، لیکن اللہ نہیں مانتے۔ اللہ کے فیصلے میں ذرہ برابر دخل دینے کا حصہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جسم کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے، لائے ہوئے دین کے اعتبار سے، اس معجزہ قرآن کے اعتبار سے زندہ ہیں، لیکن آپ اپنے روح کے اعتبار سے زندہ نہیں ہیں۔ عقیدہ بنا کے رکھیے گا۔ کوئی مجھے ایسی تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جھومے نہ، بلکہ یہ عقیدہ بنائیے، نجات ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قبر میں اسی لیے پوچھا جا رہا ہے، سن لیجئے، من ھذا الرجل، یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ شخص خاتم النبیین ہے، اللہ کے عکس ہیں، اللہ کے مظہر ہیں، بتائیے، نہیں، یہ نہیں پوچھا گیا۔ پوچھا گیا اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تعلیمات کی روشنی میں ہم نے، آپ نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے، لیکن تعلیم اور سنت پر چل کے دنیا سے ہم گئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان آنکھوں میں اللہ روشنی ڈالیں گے پھر، اور ہم پہچان جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تعلیمات سے منہ موڑ کے رہے تو چاہے کتنا بھی نعرہ لگاتے رہیں، نام لیتے رہیں، کچھ ہونے جانے والا۔ عقیدہ بنا کے رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بڑے خطرے کے حال میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار۔ یہ شکر گزار کون ہے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، نبی کی صحبت دی، نبی کی زبان مبارک سے قرآن سنا، نبی کی زبان مبارک سے جہاد کا حکم سنا، اور اس میدان میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نبی کے بعد، چونکہ یہ نبی کی دین پر، نبی کی بات پر باقی ہیں، اس لیے ان کو ہم بدلہ دے کر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون انسان، وہ ایک قانون اپنا ازلی تمام انسانوں جناتوں کے لیے بتایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی شخص مر سکتا، بس 2 منٹ کی بات تھی، آپ پہنچے کہ بس بچ گیا میں، آپ نہیں پہنچے، آپ کو پہنچایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پہنچایا گیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر طرف سے بمباری ہو رہی ہے، لیکن 15 دن کا لڑکا مسکراتا ہوا مل رہا ہے۔
آپ بتائیے کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے. یہ وہ ذات ہے کہ جو بتا رہی ہے، ثابت کر رہی ہے، ایمان والو بزدلی اور پست ہمتی سے کسی بھی دیش میں نہ رہو. تمہاری نہیں، سارے انسانوں کی موت و حیات میری قدرت میں ہے. جب تک فیصلہ میرا نہیں ہوگا ملک الموت تمہارے گھر کئی بل بجا سکتے، اور جب حکم ہوگا تو تم سو کے اٹھ بھی نہیں پاؤ گے، میں اسی میں تمہارا بستر لپٹوا دوں گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایمان بناؤ. اس لیے دل کھول کے رکھو. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم 2050 تک گدی پر بیٹھے رہیں گے تو تم بھی دل بڑا کر کے کہو کہ ہم ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کاہے کو بزدلی میں ڈھیلے ہوتے چلے جا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے جو خون پلایا ہے، دودھ نہیں خون، وہ خون کفر والا نہیں ہے، شرک والا نہیں ہے، بدعات اور رسوم جاہلیہ والا نہیں ہے. وہ خون توحید والا ہے، وہ خون رسالت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین کرنے والا خون ہے. اس لیے اس خون میں بزدلی نہیں آ سکتی ہے. ہمیشہ کے لیے سودا ہمارے ماں باپ نے کیا اس خون کو پلا کر اور پی کر امام الانبیاء کے ساتھ رہنے کے لیے. تو اس دنیا میں آپ یاد رکھیے گا، کوئی آپ کو لا کر تحفے تحائف نہیں دے گا، بلکہ آپ کے لقمے چھینے جائیں گے، بنگلے چھینے جائیں گے، شہریت پر انگلی اٹھائی جائے گی. آپ میں سے کسی کا آدھار کارڈ معتبر نہیں ہوگا تو اس وقت کیا کریں گے؟ رشوت دے کے بنوا لیں گے، بلکہ کہیں گے اے اللہ شکر ہے ایمان کی بنیاد پر ان کمینوں کی نظر میں ہم دشمن بنے ہوئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں. ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروف نہ رکھیں نہ بنوائیں، آپ لاکھ پروف تیار کیجئے. ان نالائقوں کی نظر میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یہاں سے اذان کیوں ہوتی ہے؟ یہاں کیوں پڑھایا جاتا ہے ان بچوں کو؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو کیا پتا، ہم کو کیا پتا؟ ہمارے بچے جب ان مکتب سے صبح کو نکل کے تیار ہو کے اسکول میں جاتے ہیں تو مسلم ٹیچرز اور مسلم جو عورتیں ہوتی ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہاں صبح صبح رہتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہاں قرآن پڑھ کے آتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سنو یسوع سب کچھ کرتے ہیں، سنو رام یہ کرتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کے لیے ان بچوں کو صرف بھیج کے چھٹکارا نہ حاصل کیجئے. ہم بوڑھے لوگ جو قبر میں اب جانے کی لائن لگ چکی ہے، ہمیں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی اور ان کو بھی صحیح رکھ کے جانے کی تیاری کرنی چاہیے. ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ میں یہاں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں. ان مکاتب کو، مدارس کو باقی رکھیے آپ، اور اپنے کو بھی باقی رکھیے، جوڑے رکھیے. بہرحال بات بیچ بیچ میں یہ میں اس لیے سنایا کرتا ہوں، یہ غزوہ احد میں جن نفوس قدسیہ نے اپنا خون بہایا ہے انہی کے خون کی ایسی طاقت ہے کہ آج اس کفرستان میں ہم قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے غزوہ احد کا قصہ تو آپ حکایت صحابہ میں بھی پڑھ لیجئے اور بھی جگہ پڑھ لیجئے، بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے. 2 جلد شروع ہی ہو رہی ہے مغازی سے. امام بخاری بدر کا پہلے قصہ لا رہے ہیں، پھر احد کا اسی بات لا رہے ہیں. آپ پڑھیے، لیکن قصہ برائے قصہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھیے کہ انہوں نے جان کیوں دی ہے. یہ ایسے 70 صحابہ کرام تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن کو نہ اپنے کپڑے کی فکر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ مدینہ کی فکر، نہ تو کسی اور چیز کی فکر. ان کو فکر تو تھی، یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین سارے سنسار میں، ورلڈ میں ہر انسان کے کام تک پہنچ جائے، ہم حجت پیش کر دیں کہ ہم نے پہنچایا ہے اور سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں. یہ ہے قرآن. بہرحال چلیے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سنیے گا.
کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا ہے بغیر میرے حکم کے، کتاب معجلہ، مقرر عمر لکھی ہوئی ہے، 1 منٹ آپ کو کم زیادہ ملے گا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی محنت کا بدلہ چاہتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ یہ جتنی آپ کے پاس کمیٹیاں اور سوسائٹیاں ورلڈ کے اعتبار سے بھی بہت سی ہیں، الصلیب الاحمر، ریڈ کراس بہت بڑی ہے، جہاں بھی زلزلہ آئے، ابھی بھی تو اس ہنگامی حالت میں وہاں فلسطین میں پڑی ہے، اس کا خالص مقصد واہوائی جمع کرنا اور مسلمانوں کو پریشانی میں عیسائی بنانا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی محنت دنیا میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی محنت کا بدلہ ہم دیں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، مسلمان بھی دنیا میں محنت کرے گا اس کا بھی بھلا ہوگا، نقصان ہونے والا، لیکن جو آخرت والے لوگ ہیں یعنی مسلمان، وہ محنت کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ اس کو دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ جہاد غزوہ احد کے نام سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تمہارے نبی سے پہلے بھیجے سب پر جہاد فرض کیا تھا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے انبیاء، اکثر نبی کہ ان کے ساتھ اللہ والے یعنی ایمان والوں نے مل کر جنگ کی ہے، اپنے نبی کو اکیلے چھوڑا نہیں ہے۔ اب جب جنگ کے میدان میں گئے تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت کامیابی نہیں ہوگی، شکست ہوگی، چوٹ لگے گی، زخمی ہوں گے، ہاتھ پیر کٹیں گے، کاٹے جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، جو کچھ اللہ کے راستے میں ان کو پیش آیا تو نہ ہمت ہارے وہ، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ سامنے والے کی میزائل سے وہ ڈرے، بلکہ ننگے پاؤں ان پر میزائل چلاتے رہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت کچھ کہہ دیا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا یہ سب ثابت قدم رہنے والے ہیں، لہذا قرآن میں جو ذکر آج بھی ہے رہے گا غزوہ احد کا قیامت تک، یہ اسی لیے ہے کہ دنیا میں یاد رکھیے گا دیوانے پیدا ہوتے رہیں گے، جن کو ہم ہی لوگ کہیں گے ان بدھوؤں نے حملہ کر کے اپنا پیر توڑوا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی لوگ کہیں گے، ہماری داڑھی بھی لمبی، نماز بھی پڑھیں گے، اور کیا کہیں گے ان کو؟ ان بے وقوفوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آگے سنیے، میدان جنگ میں جب یہ ہوتے ہیں، آخری بات سنیے، آج بھی 10 بج رہا ہے معاف کیجئے گا، تو یہ ٹیلی فون نہیں کرتے رشیا کو، یہ ٹیلی فون نہیں کرتے سعودی عرب محمد ابن سلمان کو، یہ ٹیلی فون نہیں کرتے کسی اور جگہ، بلکہ یہ کہتے ہیں اے رب اغفر لنا ذنوبنا، اور ہم نے جو یہ کچھ محنت کی ہے اس میں کچھ زیادتی بھی ہوگی، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم نے میزائل مارا تھا ٹینک پر، وہ لگ گیا، فوجیوں کے ساتھ 2 بچوں کو بھی، اے رب ہماری نیت نہیں تھی، لیکن ممکن ہے کچھ ہوا ہو، لیکن وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ان پیروں میں ایسی طاقت دے دیجئے کہ شوز کی، جوتے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، یہی ہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سامنے والا یہ سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کو اکیلا ہمارا ایک آدمی ان کے کم سے کم 20 پر بھاری ہو جائے، یہ ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آخری جو آیت تھی اس کا خلاصہ ابھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور اسلام والے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیت سے خوشی کے لیے محنت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو
صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، حق اور ناحق پہچاننے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پوری ملت اسلامیہ اے رب جہاں جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، آپ اپنی خاص نصرت و مدد سے مالا مال فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب